ایران کے لیے نو فیور، ٹرمپ کے بگڑ گئے تیور، امریکی صدر کی پاکستان اور اس کی قیادت کی پھر سے تعریفیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے پر بھی ایران پر پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی، مجوزہ معاہدے پر وہ مطمئن نہیں ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ان کا خیال تھا معاملے کو لٹکا کر تھکا دیں گے، معاہدہ ہوگا یا پھر امریکہ کو کارروائی کرنا ہوگی۔ ایران کی کوئی لیڈرشپ نہیں رہی، دوسرے درجے تک کی قیادت ختم کر دی گئی۔ ابحار ہورمز سب کے لیے کھلی ہے، کوئی کنٹرول نہیں کرے گا۔ انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کو دینے پر مطمئن نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں، پاکستان کے کہنے پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح ایران کے ساتھ سفارتکاری ہے، کسی بھی صورت میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اس کا حتمی حجم آنے والے چند دنوں میں واضح ہوگا۔ واشنگٹن کے پاس ایران کے حوالے سے اب بھی دیگر آپشنز موجود ہیں، ترجیح یہی ہے معاملہ سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایران کا مجوزہ معاہدے کے ابتدائی مسودے کا اجرا، امریکہ کی تردید۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے مجوزہ غیر سرکاری فریم ورک کی تفصیلات جاری کی ہیں، دعویٰ کیا امریکی فوج واپس آ جائے گی، بحری ناکہ بندی ختم ہوگی۔ ایران ایک ماہ میں ابحار ہورمز کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرے گا، معاہدے میں فوجی جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ ابحار ہورمز کا انتظام عمان کے تعاون سے سنبھالا جائے گا۔ اگر 60 دن میں حتمی معاہدہ ہوا تو سلامتی کونسل کے پابند قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک تاحال حتمی نہیں ہے، ایران کسی بھی اقدام سے قبل تصدیق کو یقینی بنائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ایرانی کنٹرولڈ میڈیا کا مجوزہ ڈرافٹ مکمل طور پر غلط ہے۔ ابحار ہورمز کھولنے پر تاحال کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری نے کہا ایران اور عمان ابحار ہورمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نئے طریقہ کار پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے بلاواسطہ رابطے جاری ہیں۔ افزودہ یورینیم کے ذخائر مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں، پاسداران انقلاب نیوی کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبر زادہ نے کہا امریکہ کی کمزوری کے باعث دوبارہ جنگ کے امکانات کم ہیں، ایران کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاسداران کے مطابق مزید 23 جہازوں کو ابحار ہورمز سے گزرنے کی اجازت دے دی گئی، صرف دوست ملکوں کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ دشمن فوجی محاذ پر ناکام رہے، اب ایران کو معاشی طور پر نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کی تہران چیمبر آف کامرس کے ارکان سے گفتگو میں ملاقات۔ امریکہ اور ایران کی توجہ اب ایران کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے پر مرکوز ہے۔ نجی شعبہ مضبوط ہوگا تو ملک کی معاشی بنیاد مستحکم ہوگی۔ ایرانی صدر نے مسلم ملکوں کو عید کی مبارکباد بھی دی، اس امید کا اظہار کیا اللہ مسلمانوں کے دلوں میں مزید قربت پیدا کرے، خطرات کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مکمل حمایت کو مضبوط بنائے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی اہل اسلام کو عید مبارک، کہا خطے کے مالکوں میں اتحاد، یکجہتی اور تعاون اہم ہے۔ یوم تکبیر کی 28ویں سالگرہ پر مسلح افواج کی جانب سے قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور نیول چیف نوید اشرف کی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق 28 مئی 1998 پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کا تاریخی دن ہے۔ یوم تکبیر قومی اتحاد، خود مختاری اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے۔ تاریخی کامیابی، معتبرانہ قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز اور عوام کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ پاکستان کی صلاحیت امن، استحکام اور مؤثر دفاع کی ضامن ہے۔ مسلح افواج کا مادر وطن کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ قوم نے مضبوط، متحد اور خوشحال پاکستان کے لیے اپنے عہد کی تجدید کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون، عید کی مبارکباد دی۔ گرمجوشی اور دوستانہ ماحول میں بات چیت نصف گھنٹہ جاری رہی۔ ایرانی صدر نے امن کے لیے پاکستان کے اہم کردار کو سراہا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر ایرانی قیادت کو عوام کے ساتھ پھر یکجہتی کا اظہار کیا۔
कहा फील्ड मार्शल ने खत्ते में अमन की अनथक कोशिशें की हैं। उम्मीद है अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा और ईरानी कौम की इज्जत नफ्स के मुताबिक होगा। अमन से ईरान की मौशी सलाहियत बरोकार आएगी, पूरा खित्ता मुस्तफिद होगा। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अमन की बहाली के बाद दोनों मुल्कों के लिए रोशन मुस्तकबिल मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म और कुवैती वली-अहद का भी ईद के मौके पर राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत पर हमलों की मजम्मत, कहा पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म के तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहों को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को टेलीफोन किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी टेलीफोन किए। मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमत और कुर्बानियों को खराज तहसीन। ईद के मौके पर दिफ़ाए वतन के लिए फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरों और जवानों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौम को अपने बहादुर सिपाहियों, अफ़वाज पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विस चीफ्स का ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म से सारे तशक्कुर। कहा अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार है। ईद कुर्बान का बड़ा त्यौहार जवानों के संग सिपा सलार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ईद फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के साथ मनाई। फील्ड मार्शल का ईद उल अज़हा के मौके पर जिला यौब का दौरा, नमाज ईद के बाद मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की। अफसरों और जवानों से खिताब में कहा कि फितना हिंदुस्तान और सहूलतकार बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सफाकाना इक़दाम पाकफौज और कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के सहूलतकारों, मोमिनीन और अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल की योब आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की आला हुकूमती, आइनी और सियासी शख्सियात से टेलीफोनिक राब्ते ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत, स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से फ़ोन पर गुफ्तगू की है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित-बल्तिस्तान के वज़ीर आला को ईद की मुबारकबाद दी। अब्दुल अलीम खान, खालिद मगज़ी, आफ्ताब शेरपाव से भी टेलीफोन पर राब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम अता फरमाए, कौम को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की दौलत से नवाजे। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वफाक और सूबों में ताउन की अहमियत पर जोर भी दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे।